الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا، اور اس کے بعد سورہ بقرہ، اور اب ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ آل عمران پر۔ اور آج ناظرین کرام میں پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ پروگرام صدائے قرآن میں اس پروگرام کے ساتھ تیسرا پارہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے جب سورہ فاتحہ سے آغاز کیا تھا تو پھر لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبکن صدائے قرآن آپ کو دی، جس پر آپ نے لبیک کہا، اور آج کروڑوں مرتبہ ایک مرتبہ پھر اللہ کا سپاس گزار ہوں، شکر گزار ہوں کہ تیسرا پارہ اپنے اختتام کو ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے لے کر ناظرین کرام 91 تک آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت کی سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت سے نواز دے جو ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود اس پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہیں اور ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ ان کے ظلم کا اب اصل بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے۔ وہ اب ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں البتہ ایسے لوگوں کے بچنے کی امید ضرور ہے جو توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ ضرور بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کی راہ اختیار کی، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسے لوگ مستقل گمراہ ہیں۔ لوگوں آگاہ رہو، جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین میں پایا جانے والا تمام سونا بھی فدیے کے طور پر دینا چاہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا اور عذاب ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور اس میں اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے یہ صدا بلند کرنے کی توفیق مجھے عطا کی، اور آپ اس کو روزانہ سماعت کرتے ہیں، اور اس صدا پر آپ لبیک بھی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، کتنی خوش آئند بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کے ذریعے سے ہمیں ان باتوں سے آگاہ کر رہا ہے جو اس نے کلام اللہ میں ارشاد فرمائی ہیں اور ہماری اصلاح کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں دو طرح کی وعیدیں ہیں اور درمیان میں ایک نوید بھی ہے۔ پہلی وعید اس شخص کے بارے میں ہے ناظرین کرام جو کہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کا راستہ اختیار کر لے یا مرتد ہو جائے۔ شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں جو پہلے ایمان لایا اور پھر واپس لوٹ کر کفر کا راستہ اس نے اختیار کر لیا۔ اب اللہ کی نگاہ میں ناظرین کرام یہ کس قدر ناپسندیدہ عمل ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور کیا شریعت اسلامیہ میں جو قوانین ہیں وہ بھی حرکت میں آتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، تو کیا سزا ہے شریعت اسلامیہ میں، یہ بھی آج ہمارا موضوع ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام ایک نوید ہے، ایک بشارت ہے کہ اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد یا گناہ کا راستہ اختیار کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے اور ہمیں پکارا ہے۔ کلام اللہ بھی ہمیں پکارتا ہے کہ دوستو
توبہ کا دروازہ کھلا ہے اب بھی کہہ دو کہ ہوئی ہم سے خطا بھول گئے۔ ناظرین کرام، اللہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ میرا بندہ لغزش کرنے کے بعد، ڈگمگانے کے بعد کب رجوع کرتا ہے، کب مجھے پکارتا ہے، کب آنکھوں سے دو آنسو بہاتا ہے اور معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ایک مرتبہ پھر وعید ہے ایسے شخص کے لیے جو کہ گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے، منافقت کا راستہ اختیار کرتا ہے، باطل کا راستہ اختیار کرتا ہے، لیکن اس پر شرمندہ نہیں ہوتا، ندامت کے آنسو نہیں بہاتا، لوٹتا نہیں ہے اور اس راستے پر دوام اختیار کرتا ہے، گناہ کے راستے پر یا کفر کے راستے پر، اور اسی کفر کی حالت میں یا گناہ کی حالت میں وہ مر جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے وعید یہ ہے کہ ناظرین کرام، ایسا شخص پھر میری عدالت میں آ کر اگر کرۂ ارضی پر جتنا بھی سونا ہے وہ تمام کا تمام فدیے میں دے کر سزا سے بچنا چاہے، وہ نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین کرام، اب میں نے عرض کیا کہ دو طرح کی وعیدیں ہیں، ایک نوید ہے۔ اس تمام سبق میں ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کون سے زاویے ہیں، کون سے پہلو ہیں، ناظرین کرام اس پر آج ہم گفتگو کریں گے پروگرام صدائے قرآن میں، اور گفتگو کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آج جو پروگرام صدائے قرآن میں میری دائیں جانب شخصیت تشریف رکھتی ہیں، ناظرین کرام ماشاءاللہ جید عالم دین ہیں۔ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، کیونکہ آج کے پروگرام میں ایک قانونی پہلو بھی تھا جس کے لیے میں نے بطور خاص ان کو دعوت دی کہ آ کر ہماری رہنمائی کریں۔ ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی امجد جاوید، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں، اور ناظرین کرام ان تمام صفات کے ساتھ میرا غرور بھی ہیں، میرا فخر بھی ہیں، کیونکہ وہ میرے شاگرد بھی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں کروڑوں مرتبہ ناز کیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایسے ایسے ہیرے میری شاگردی میں دیے ہیں کہ روز محشر میں مان کے ساتھ اللہ کو پیش کروں گا، الہ العالمین اپنی بخشش کے لیے یہ لایا ہوں۔ ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی امجد جاوید، ایڈوکیٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید، الحمدللہ، اہلاً و سہلاً، اللہ کا شکر ہے۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنی وارفتگی کا اظہار کرنے کے لیے یو کے سے ہمارے مہمان ہیں جناب محمد شاہین سلطانی۔ اللہ رب العزت نے ان کی آواز میں، ان کی سانسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو عطا کی ہے، اور ہمارے لیے بہت راحت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ یو کے سے پاکستان تشریف لائے تھے اور میں نے ان کو پروگرام صدائے قرآن میں دعوت دی۔ آج زینت ہے ہمارے پروگرام کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر۔ ناظرین کرام، جناب محمد شاہین سلطانی، بہت اعزاز کی بات ہے ہمارے پروگرام کے لیے کہ آپ تشریف لائے، تو ان سے کلام سنیں گے اور ہم اپنے سبق پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب مفتی امجد جاوید سے۔ مفتی صاحب، پہلے تو بہت شکریہ تشریف لائے آپ، ہمارے لیے بہت راحت کی اور سعادت کی بات ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں کس طرح سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں، اور اکثر میں کہا کرتا ہوں اللہ رب العزت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کس طرح تجھ سے میں اظہار تشکر کرتا، لفظ سوجھا تو معانی نے بغاوت کر دی۔ آپ جیسے اہل علم اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیے ہیں۔ مفتی صاحب، آج ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے 91 تک، اور آپ کو یقیناً یہ بات سن کر خوشی بھی ہو رہی ہوگی اور راحت بھی محسوس ہو رہی ہوگی کہ یہ وہ پروگرام ہے جو ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا، اور الحمد سے شروع کرنے کے بعد ہم نے کوئی بھی آیت مس نہیں کی، کوئی بھی لفظ مس نہیں کیا، کوئی بھی حرف مس نہیں کیا، اور پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہم صدائے قرآن اپنے ناظرین کے سامنے صبح صبح رکھ رہے ہیں، اور وہ بڑی توجہ سے اہل علم کی باتوں کو سنتے ہیں، اپنے فکر و عمل کی تطہیر کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا سبق ہے
اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو ایک وعید کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کر لے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرتد ہو گیا۔ لہٰذا ایک سزا تو اللہ رب العزت نے اسی کلام اللہ میں آج کے سبق میں ارشاد فرمائی ہے کہ ایسے شخص پر اللہ کی بھی لعنت، ملائکہ کی بھی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ ایک تو یہ ہے ان کے لیے سزا۔ کیا ہماری شریعت اسلامیہ میں بھی اس کے لیے کوئی سزا ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اپنے استاد محترم جناب طاہر مصطفیٰ صاحب کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، انتہائی ممنون ہوں، اور اسی طرح آپ کے جتنے بھی پروگرام کے متعلقین ہیں ان کا میں آپ کے ساتھ سب کا ممنون ہوں کہ پبلک نیوز چینل پر صدائے قرآن پروگرام میں مجھے دعوت دی اور مجھے بھی اپنا اس دین کی، اسلام کی اور قرآن پاک کی ترویج میں اپنا حصہ ڈالنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس بات پر بھی سن کر یہ انتہائی خوشی ہوئی کہ یہ الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے اور سورہ فاتحہ سے الحمد سے شروع، بلکہ الحمد سورہ فاتحہ سے اس کو شروع کیا گیا، اور آج الحمدللہ تیسرا پارہ مکمل ہونے کو جا رہا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے تو میں اس پر بھی بڑا خوش تھا کہ ہمارے استاد محترم نے قرآن پاک کا جو غیر منقوط ترجمہ فرمایا، الحمدللہ انتہائی خوشی کی بات ہے۔ اور بلکہ بعض اوقات میں سوچتا ہوں ان الفاظ کو، کسی بھی آیت کو لے کر الفاظ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس ایسے الفاظ موجود ہیں جن کے اندر میں ایسے الفاظ لاؤں جن میں نقطہ ہی کوئی نہ ہو۔ تو الحمدللہ اس سے ہمارے استاد محترم کا اردو ادب سے انتہائی شغف اور اپنے فن سے اور قرآن پاک سے انتہائی لگن بھی اس میں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ اس میں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ اور دوسرا میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے استاد محترم نے کوئی زیادہ ہی تعریف فرما دی۔ ہم تو یہ جو ذرہ نوازی ہے ان حضرات کی بڑوں کی برکتوں سے ہی یہ سب کچھ ملا ہے، اور ملا بھی مجھے نہیں لگتا کہ میرے اندر کوئی ہے، بس یہ استادوں کا حسن ظن ہے۔ اللہ اس میں برکت نصیب فرمائے۔ اساتذہ کی توجہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور توجہات نصیب فرمائے، خیر و برکت نصیب فرمائے۔ تو جیسے وہ شاعر نے کہا نا، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ شاعر کا دوسرا مصرع اس پر پورا منطبق ہو رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے استاد محترم نے جو یہ کام کیا ہے یہ واقعتاً نئی بات ہی ہے کہ سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ پروگرام کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے کہ 20 اور 30 لاکھ لوگ اس کو دیکھنے والے ہوں، اس سے استفادہ کرنے والے ہوں۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو انداز بیاں جو رنگ بدلا ہے، بلکہ یہ تو حقیقت میں ایک نیا ہی رنگ ہے۔ اللہ اس میں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ اب ہم استاد محترم کے اس سوال کی طرف آتے ہیں جو فرمایا کہ ارتداد کے حوالے سے، مرتد ہونے کے حوالے سے شریعت مطہرہ کا قانون کیا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر سب سے پہلے جو شارع علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ من بدل دینہ فقتلوہ، جو بندہ اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو۔ یعنی اسلام لانے کے بعد اب وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو اس کو قتل کر دو۔ فقہائے کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان پر بہت سی تشریحات بیان فرمائی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ ایسے بندے کو مہلت دی جائے 3 دن تک۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک اسے اپنے اس قید میں رکھا جائے اور اس کو جتنے بھی اس کے شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اگر وہ اپنے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھانے بجھانے پر وہ سمجھ اس کو آ جاتی ہے تو پھر تو اس کے لیے معافی ہے، اور اگر وہ نہیں مانتا اس کے باوجود سمجھانے کے تو پھر اس کے لیے معافی بھی نہیں ہے، کیونکہ
دین متین قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس تک بالکل مکمل پہنچ چکا ہے، اور یہ وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے بالکل مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو جب یہ مکمل دین ہے، اس کے اندر سارے ضابطے موجود ہیں، تو اس کو توجہ کر کے غور و فکر کر کے چاہیے تھا کہ سمجھتا اور اپنی غلطیوں کو اپنے شبہات کو دور کرتا، لیکن اس نے ابھی تک کوشش نہیں کی، اور اب بھی سمجھانے سے اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، تو پھر اب اس کا آخری حل یہی ہے کہ اس کو یہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ مفتی صاحب یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ توجہ طلب ہے اور تشریح طلب ہے، وہ یہ کہ ایک تو سزا اللہ رب العزت نے خود بیان کر دی، لعنت بھیج دی، اپنی بھی، ملائکہ کی طرف سے، تمام انسانوں کی طرف سے۔ ہم جیسے کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص واجب القتل ہے جو مرتد ہو جائے، ارتداد کا راستہ اختیار کر لے، کفر کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، واجب القتل تو ہے، قتل کرے گا کون؟ کیا ایک شخص کو نظر آیا کہ یہ کفر کی طرف لوٹ گیا، وہیں وہ مار دے؟ ایسے تو انارکی پھیل جائے گی۔ کس کو اختیار ہے قتل کا فیصلہ کرنے کا؟ کیا انفرادی طور پر، یا عدالت، یا قاضی القضات، یا ریاست؟ کون اس کا فیصلہ کرے گی اس شخص کے ارتداد کی سزا کے بارے میں؟ استاد محترم کا یہ سوال بڑا ہی اہم ہے۔ قرآن پاک میں یہ جو فرمایا نا کہ تم میں سے تو ایک ایسی جماعت ہی ہونی چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ نیکی کا حکم کرنا، اور حکم وہی کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہو، اور طاقت ریاست کے پاس ہوتی ہے۔ واقعتاً اگر کوئی فرد واحد اپنی مرضی سے قتل کرنا شروع کر دے تو انارکی پھیل جائے گی، بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ لیکن فقہا نے ایک بات یہاں پر یہ لکھی ہے کہ اگر اس بندے کو کوئی بندہ قتل کر دیتا ہے، صاحب ہدایہ نے اس بات کو واضح طور پر لکھا، فَإِن قَتَلَهُ قَاتِلٌ قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ كُورِهَا۔ اگر کوئی بندہ اس پر اسلام کو دوبارہ پیش کرنا، اس کے شبہات کو دور کرنے سے پہلے ہی اس کو قتل کر دیتا ہے، تو انتہائی نامناسب، کوریہ مکروہ ہے، لیکن ولا شیء علی القاتل، لیکن قاتل پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت اسلامیہ آ چکی ہے اور قرآن اور حدیث واضح الفاظ میں موجود ہے۔ اب یہ اپنے شکوک و شبہات خود دور کر سکتا تھا، اب اس نے نہیں کیے ہیں تو یہ واجب القتل ہے، لہٰذا اس قاتل پر اس سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کو اس کی سزا ہی ملی ہے۔ تو مفتی صاحب میں ابھی مزید آپ کی اس بارے میں تشریح چاہوں گا۔ ایک وقفے کا ٹائم ہے ہمارے پروگرام میں وقفہ لے لوں اور وقفے کے بعد دوبارہ یہیں سے ہم بات کو شروع کریں۔ جی جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، بہت اہم بات ہے، بہت اہم مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ اگر یہ قتل کا اختیار ہر شخص کو دے دیا جائے، ہر شخص کے ہاتھ میں آ جائے، پھر انارکی پھیل جائے گی۔ ہمارا دین، دین اسلام، ایک سلامتی کا دین ہے، ایک امن کا دین ہے، ایک راحت و آرام پہنچانے کا دین ہے، کسی پر ظلم و زیادتی کا دین نہیں ہے، بلکہ ظلم و زیادتی کو یہ اپروٹ کرتا ہے۔ اور مجرمین کے لیے اگر اللہ نے سزا کا ایک ضابطہ مقرر کیا ہے تو ریاست اسلامیہ کے پاس بھی ایک ضابطہ ہونا چاہیے، اور یقیناً قوانین اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی جرم جس سے سرزد ہو جائے تو پھر اس کی سزا کا تعین کس طرح سے کیا جائے گا اور کس طرح سے سزا کی تنفیذ کی جائے گی، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس پر ہم مزید مفتی صاحب سے بات کریں گے، اور وقفہ ہے ناظرین کرام۔ وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ آج تیسرے پارے کا پروگرام صدائے قرآن میں اختتام ہو رہا ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے لے کر 91 تک آج ہمارا سبق ہے۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کا راستہ چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ جائے، اس نے ارتداد کیا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں ایسے شخص کے لیے قتل کی سزا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے
کہ قتل کا فیصلہ کون کرے گا اور اس سزا کی تنفیذ کون کرے گا۔ ناظرین کرام، میں مفتی صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے عرض کروں گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم سب آپ پہ قربان، آپ کا ارشاد عالیہ ہے، آپ کی حدیث مبارک ہے، آپ کا فرمان ہے، من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اس میں وہ طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ هَذَا أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں برا جانے۔ ناظرین کرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مستند حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو بھی دشمنان اسلام نے، دشمنان رسول نے پروپیگیٹ کیا، اور کیسے پروپیگیٹ کیا کہ دیکھیں پیغمبر اسلام نے یہ کہا ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ دشمنوں نے اس سے یہ مطلب لیا کہ پیغمبر اسلام نے تشدد پہ آمادہ کیا ہے کہ جو کوئی برائی کو دیکھے تو جا کے سنیچ کر لے، بالوں سے کھینچ لے، شوٹ کر دے۔ نیور ایٹ آل ناظرین کرام، ہرگز ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ نبی کریم پیغمبر اسلام ہیں، پیغمبر امن ہیں، دین اسلام بھی ایک امن کا دین ہے، اور پیغمبر اسلام بھی، ان کی دعوت بھی امن کی دعوت ہے۔ انتشار تو اس میں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ ایک فرد سے لے کر اجتماع تک راحت، آرام اور سلامتی اور سکون کا دین ہے۔ ناظرین کرام، جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا معاملہ ہے کہ جو کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوٹ کر دے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنیچ کر لے، بالوں سے کھینچ لے، جا کے تشدد شروع کر دے۔ ہرگز ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ وہی ہیں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 یہ گواہی دیتی ہے، یہ شہادت دیتی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارا نبی اپنے پاس سے وہ تو کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ پہلے ہم وحی کرتے ہیں، پھر وہ اپنے لپس کھولتے ہیں، پھر وہ اپنی زبان اقدس سے کوئی بات کہتے ہیں۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے سورہ نجم میں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پہلے ہم وحی کرتے ہیں۔ اٹ مینز کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے بات وہ بھی وحی ہیں۔ اب وحی کو سمجھنے کے لیے کہ اس کی حکمت کیا تھی، جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے، جو کلام اللہ کی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوئی، وہ بھی حکمت سے بھرپور ہے، اور آپ کی زبان سے جو وحی وارد ہوئی، جو ہم تک پہنچی، جو ارشاد فرمایا آپ نے، وہ بھی حکمت سے معمور ہے۔ اب جب ہم اس کی حکمت تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے نا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، مفتی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ طاقت۔ اور طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ فرد واحد کے پاس نہیں، ریاست کے پاس ہوتی ہے۔ ریاست روکے جس کے پاس طاقت ہے، اور اگر ریاست کسی وجہ سے پہلو تہی کرتی ہے تو اپنی زبان سے روکو۔ اور زبان سے روکنے سے کیا مراد ہے؟ کون زبان سے روکیں؟ جن کو اللہ رب العزت نے یہ فورم عطا کیا ہے، جن کو محراب و منبر عطا کیا ہے، جو علماء ہیں، جو خطباء ہیں، جو درس دیتے ہیں، جو خطبہ دیتے ہیں، جو منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، جو اس طرح سے میری طرح کیمرے پہ بیٹھتے ہیں، ٹاک شوز کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، وہ نشاندہی کریں کہ یہ برائی ہے۔ اور اگر وہ بھی پہلو تہی کرتے ہیں، پھر عوام الناس کو ابھارا نہیں ہے کہ تم تشدد پہ آمادہ ہو جاؤ، بلکہ ان کو تو یہ کہا ہے کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تم دل میں برا جانو، تشدد کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ ناظرین کرام، اس سے دیکھیے آپ خود اندازہ کر لیں کہ بالکل اس حدیث کی معنی و مفہوم کی کایا ہی پلٹ گئی ہے کہ دشمنوں نے یہ کہا کہ تشدد پر اکسایا ہے، جبکہ نبی کریم نے تو امن کا پیغام دیا ہے عام لوگوں کے لیے۔ تو وہ کچھ نہ کریں، ریاست فیصلہ کرے گی، پھر علماء فیصلہ کریں گے، اور آپ نے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ انفرادی طور پر ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے
اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امن کا پیغام دیا ہے۔ اب یہی مسئلہ میں دوبارہ مفتی صاحب کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ مفتی صاحب، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کسی شخص کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خود فیصلے کرنے لگے، خود مجتہد بن جائے، خود عدالت لگا لے۔ اگر ایسا ہوگا تو انارکی پھیل جائے گی، قتل و غارت گری پھیل جائے گی۔ قوانین موجود ہیں، ریاست موجود ہے، شریعت موجود ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ یہاں بھی اگر کوئی ارتداد کا راستہ اختیار کرتا ہے تو قاضی القضات فیصلہ کرے گا، کون کرے گا؟ اور تنفیذ بھی، اس کا فیصلہ بھی کون کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، اصول تو یہی ہے شریعت مطہرہ کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طاقت جس کو دی ہے اور وہ ریاست ہوتی ہے۔ جی وہ اب ریاست کا جو حاکم وقت ہوتا ہے، حاکم وقت کی طرف سے قاضی ہوتا ہے، سب سے پہلے تو قاضی فیصلہ کرے گا، دیکھے گا کہ واقعتاً یہ بندہ مرتد ہوا بھی ہے یا نہیں ہے۔ بالکل۔ اب اس نے ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اور حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے میرے سامنے کلمہ پڑھ لیا، میں نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو ہر ایک بات محبوب کو بتاتے تھے، تو یہ بات بھی عرض کر دی گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا حلا شققت قلبہ، تو کیا آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ بالکل۔ تو جب آپ نے دل چیر کر نہیں دیکھا اور وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ شاید وہ قتل سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی دہراتے رہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے فیصلہ تو ہو کہ واقعتاً اس بندے نے یہ بندہ مرتد ہوا بھی ہے۔ مرتد ہوا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سپہ سالار ہیں، کچھ لوگوں پر جب حملہ کیا تو وہ آگے سے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، سبونا، ہم سابی ہو گئے، یعنی ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ تو وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم نے تمہارا دین قبول کر لیا ہے، لیکن جلدی میں ان کو بھی مار دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بندہ مرتد ہوا بھی ہے، پہلے فیصلہ تو ہو، اور یہ فیصلہ عدالت کرے گی، حاکم وقت کرے گا، ریاست کرے گی، گواہیاں لے گی، شہادتیں لے گی، اس کے اپنے بیان لیے جائیں گے۔ جی بالکل۔ کسی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی اس طرح ہر کوئی پکڑ کے دوسرے کو مار دے اور اس کا مقصد ذاتی اناد پورا کرنا مقصد ہو، دل کا غصہ پورا کرنا مقصد ہو، تو یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بالکل یہ فیصلہ عدالت اور حاکم وقت اور ریاست کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بات واضح ہوگی مفتی صاحب۔ جس طرح 295 آج موجود ہے توہین رسالت کے لیے، توہین انبیاء کے لیے، توہین مقدسات کے لیے، تو کسی شخص کو اختیار نہیں ہے کہ خود فیصلہ کر کے یہ سزا تنفیذ کر دے اور ایک دوسرے کو قتل کر دے۔ قوانین موجود ہیں، ریاست موجود ہے، قاضی القضات موجود ہے، لہٰذا یہ فیصلے کا اختیار عدالت کو ہے، قاضی کو ہے، اور تنفیذ بھی ادھر سے ہی ہو۔ وہ سب بالکل ٹھیک ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا اپنے مقدمے میں پروگرام کے کہ پہلے وعید ہے، پھر ایک نوید بھی ہے۔ نوید کیا ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے، اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مفتی صاحب، آپ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور آپ نے لا بھی پڑھا ہوا ہے، لا کیا آپ نے، ایڈوکیٹ ہیں آپ، تو مجھے آپ قانون کی صورتحال بتائیے گا۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کیا، جرم سرزد ہوا اس سے اللہ کی نگاہ میں، گناہ بھی ایک جرم ہے، اللہ نے مجرمین کے نام سے بھی پکارا ہے ان کو، اچھا پھر اللہ خود ایک کشن دے رہا ہے کہ توبہ کر لیں، میں معاف کر دوں گا۔ مفتی صاحب، کیا عدالت میں، کنٹری لا میں یا ہماری ریاست کی عدالت میں اگر کوئی شخص قتل کر کے کسی کو یا کوئی دوسرا کوئی گناہ کر کے عدالت سے کہہ دے میں توبہ کرتا ہوں، اور ساتھ یہ کہے کہ اللہ بھی تو معاف کرتا ہے، مجھے یہاں بھی معاف کر دیا جائے عدالت میں، تو کیا عدالت معاف کرنے کی مجاز ہوگی؟ ایک بندہ اگر جرم کرتا ہے، اور جرم کی نوعیت دو طرح کی ہے، کچھ جرائم ہیں جو انتہا درجے کے ہیں جن پر حد لاگو ہو جاتی ہے، کچھ جرائم ہیں
اس سے چھوٹے درجے کے ہیں ان پر حد لاگو نہیں ہوتی، تعزیر لاگو ہوتی ہے۔ تو جرائم ہیں تعزیری، وہاں پر اگر حاکم وقت اور قاضی سمجھتا ہے کہ اس کو معافی ملنے میں عافیت ہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ جرائم جو حد کی درجے میں ہیں، جس طرح چوری کرنا، زنا کرنا، ڈاکہ، شراب نوشی وغیرہ، حدود کے زمرے میں جو آتے ہیں ان کو قاضی اپنی مرضی سے معاف نہیں کر سکتا۔ البتہ تب تک معافی ہے جب تک عدالت میں مقدمہ دائر نہیں کر دیا جاتا، معاملہ عدالت میں پیش نہیں کر دیا جاتا۔ جب تک پیش نہیں کیا جاتا تب تک وہ اللہ سے معافی مانگے تو معافی ہو جائے گی۔ مفتی صاحب اگر میں اس کو آپ کے الفاظ کو ہی اس طرح سے ادا کروں تو کیا یہ درست ہوں گے؟ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جب تک انسان کا کیا ہوا گناہ یا کوئی جرم جب تک بندے اور اللہ کے درمیان تھا تو توبہ سے وہ معاف ہو سکتا ہے، جب وہ ظاہر ہو گیا پھر توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ سزا کی اپلیکیشن میں، بے شک وہ حد میں آتا ہو یا تعزیر میں آتا ہو۔ دیکھیں اگر کسی نے زنا کیا، اس کا کسی کو علم نہیں ہے، دنیا میں ایک فرد کو بھی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے اگر کوئی گناہگار میرے سامنے پہاڑ جتنے بھی گناہ لائے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ کسی بندے کو علم نہیں ہوا، عدالت کو بھی نہیں علم ہوا اور کسی بندے کو بھی علم نہیں ہوا، وہ معاف ہو سکتا ہے نا توبہ سے؟ کسی کو علم نہیں ہوا، میں آپ سے انڈورسمنٹ چاہ رہا ہوں۔ میں اس میں تھوڑا سا امینڈمنٹ کروں گا۔ ایک تو ہے اس کے اور اللہ کے درمیان میں، ایک ہے عوام کو بھی پتہ چل گیا، دونوں صورتوں میں ہی توبہ ہو سکتی ہے۔ معاملہ تب حد سے نکل جائے گا جب عدالت میں پہنچ گیا۔ میں ایک وقفہ قاضی اپنی مرضی دوبارہ سے آپ سے یہیں سے شروع کروں گا آپ کی اجازت سے۔ ناظرین کرام پھر وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، لیکن بڑے اہم پوائنٹ پہ ہم وقفہ لے رہے ہیں، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی اور سماعت کرنے کی بھی، پھر اپنے فکر و عمل میں داخل کرنے کی بھی۔ ناظرین کرام وقفہ ہے اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اپنی تطہیر کے لیے، خیر و برکت کے لیے، اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ تیسرے پارے کا اختتام ہو رہا ہے، اور ناظرین کرام ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے لے کر 91 تک، جس میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے قانون بیان کیا ہے کہ جو شخص ارتداد کا راستہ اختیار کر لے، مرتد ہو جائے، ایمان لا کر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے، شریعت اسلامیہ میں اس کی سزا قتل ہے، لیکن قتل کا فیصلہ کوئی ہر شخص نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ قاضی القضات کرے گی، عدالت کرے گی، ریاست کرے گی، اس کی تنفیذ بھی اسی طرف سے ہی ہوگی۔ کسی شخص کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خود ہر ایک کو مارتا رہے اور ہر ایک کو قتل کرتا رہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال جہاں پر ناظرین کرام ہم نے وقفہ لیا تھا وہ یہ تھا کہ توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو اللہ اور بندے کے درمیان ابھی تک راز ہیں انسان کے گناہ، وہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، اور جب عدالت چلے جائیں وہ پھر توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، وہ پھر ریاست ذمہ دار ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کلکم رائن وکلکم مسئولا عن رعیتہ، پھر عدالت اس کی ذمہ دار ہے، قاضی القضات اپنے فیصلوں کے لیے ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے یہ کیس آیا تھا، تم نے فیصلہ کیا کیا تھا، وہ رسپانسیبل ہے۔ ناظرین کرام اس پر مزید رہنمائی لیتے ہیں جناب مفتی امجد ایڈوکیٹ سے۔ مفتی صاحب ایک تو بات یہ ہو گئی کہ جب عدالت میں فیصلہ کیس چلا گیا پھر عدالت کو اختیار ہے اور پھر وہ دنیاوی سزا بھگتنی پڑے گی، جب تک عدالت نہیں گیا تھا تو اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ لے، پہاڑ بے شک گناہ بے شک پہاڑوں جتنے ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے اور معاف کر سکتا ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے کہ دو آنسو کوئی بہائے تو صحیح میں معاف کروں۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال ہے
جو کہ آپ کی موجودگی سے آپ نے لاء ماشاءاللہ کیا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، تو اس کی روشنی میں ہمیں یہ بھی بتائیے کہ جیسے کچھ حدود کی سزا کلام اللہ میں بیان کی گئی ہے، چوری ہے، زنا ہے، قتل ہے، قصاص ہے، اور شراب قرآن میں تو نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی سزا ہے. اچھا، پھر فساد فی الارض ہے، اس کی بھی ہے. بعض جیسے ایک سزا ہے، کسی نے چوری کی تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. اگر کسی شخص نے چوری کی اور خود اس کا دل اتنا نادم ہو گیا کہ مجھ سے چوری ہوئی اور وہ خود اپنے ہاتھ کاٹ لے، یا اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل کیا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اس کی سزا قتل ہے، میں نے کسی کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں قتل ہے، تو اپنے آپ کو خود قتل کر لے، کیا یہ ایسے درست ہے؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. نہیں، وہ اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جان اللہ نے دی ہے، اللہ کی امانت ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو اللہ تعالیٰ کی یہ امانت ہے. اب اللہ کی اس امانت کو ہم اپنی مرضی سے ضائع نہیں کر سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے. یہ اپنے اوپر یہ خود سزا نافذ نہیں کر سکتا. یہ ایک ڈبل جرم بن جائے گا. ایک تو جرم اس نے پہلا کیا تھا، اور یہ وہ جرم ہو جائے گا کہ جو خودکشی والا ہے، اس کی سزا اور اللہ کی طرف سے پھر اس کو بھگتنی پڑے گی جہنم کی صورت میں. مصعب، بس بہت شکریہ. ایک چھوٹے سے سوال کا جواب اور دے دیں، پھر ہم اختتام کی طرف بڑھنے لگے ہیں پروگرام کے، کہ اللہ کی عدالت میں مصعب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے؟ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جو توبہ سے معاف نہیں ہوتا. سارے گناہ ہی معاف ہو سکتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. شرک معاف ہو سکتا ہے؟ شرک بھی معاف ہو سکتا ہے، کفر بھی معاف ہو سکتا ہے. توبہ سے؟ توبہ سے جتنے مرضی بڑے سے بڑا جرم بھی معاف ہو سکتا ہے جب یہ توبہ کرے اپنے اللہ سے. وہ پہلے اب بات یہ عرض کر دی، لیکن حدود جو ہیں جب عدالت میں جب تک نہیں میں نے عدالت کی بات نہیں کی، اب میں اللہ کی عدالت کی بات کر رہا ہوں. جی، ریاست کی عدالت نہیں بات کر رہا. بالکل. کہ اللہ کی عدالت میں شرک توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اگر حقوق العباد کی پامالی ہوئی ہے، حقوق العباد وہ توبہ سے بہرحال معاف ہو دینے سکتا ہے؟ پڑیں گے. نہیں، وہ ادا کرنے پڑیں گے. حقوق اللہ معاف ہو پھر سکتا ہے. بات ہو گئی نا؟ جی ہوگی، بالکل ہوگی. کہ حقوق العباد العباد میں اگر کسی کوئی کمی رہ گئی ہے، وہ تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے. بالکل بالکل. سب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. انشاءاللہ پھر آپ سے رہنمائی ایسے لیتے رہیں گے، آپ کو دعوت دیتے رہیں گے. ناظرین کرام، اب پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں وقت ہوا ہے ذکر اسماء النبی الکریم کا. ناظرین کرام، آج جو آپ کے سامنے اسماء النبی الکریم میں نے رکھنے ہیں، اس میں ہے سیدنا الماجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجر دیے گئے، نوازے گئے. ناظرین کرام، اس کا ہمیں کلو ملتا ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 96 اور 97 سے. اسی طرح پھر ہے سیدنا المبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برکت والے. آپ کی ذات وہ تو سراپے برکت تھی. ناظرین کرام، اس کا ہمیں کلو ملتا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 92 سے. پھر اس کے بعد ہے سیدنا المبشر، خوشخبری دینے والے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں اس کا اشارہ ہے. پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 48 میں اس کا اشارہ ہے، آپ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے. اور اسی طرح سے ناظرین کرام، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 میں اس کا اشارہ ہے. سورہ الکہف کی آیت نمبر 56 ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 97 ہے. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 56 ہے. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 45 ہے. جا بجا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ آپ مبشر ہیں، آپ بشارت دینے والے ہیں. پھر ناظرین کرام، سورہ الزمر کی آیت نمبر 17 یعنی کہ 17 ہے. سورہ الفتح کی آیت نمبر 8 ہے. اور پھر سورہ الصف کی آیت نمبر 13 ہے. ان تمام آیات میں، کلام اللہ کے ان تمام حوالوں میں آپ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ مبشر ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام، سیدنا المبصر، دیکھنے والے، اور اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 104 میں. اور اس کے بعد آخری آج کے پروگرام کا اس میں گرامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا
المبعوث صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے۔ اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 سے، اور پھر آل عمران کی آیت نمبر 164 سے، پھر سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 سے۔ اس کے ساتھ ناظرین کرام آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور اب میں گزارش کروں گا جناب شاہین سلطانی سے، جو کہ UK سے ہمارے مہمان ہیں، ناظرین کرام پاکستان میں تشریف لائے، ہم نے دعوت دی پروگرام صدائے قرآن میں، اور وہ آج زینت ہیں ہمارے پروگرام میں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مخصوص انداز سے وہ حاضری پیش کرتے ہیں۔ جب لیا نام نبی، جب لیا نام نبی، میں نے دعا سے پہلے جب لیا نام نبی، جب لیا نام نبی، میں نے دعا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی، صدا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی، صدا سے پہلے جب لیا نام نبی۔ ہم نے بھی اس در اقدس پہ جمائی ہے نظر، ہم نے بھی اس در اقدس پہ جمائی ہے نظر، جس جگہ ملتا ہے منگتوں کو صدا سے پہلے جب لیا نام نبی۔ حاصل کلام شیر ہے ڈاکٹر صاحب۔ اور بے وضو عشق کے مذہب میں عبادت ہے حرام، بے وضو عشق کے مذہب میں عبادت ہے حرام، خوب رو لیتا ہوں، خوب رو لیتا ہوں آقا کی ثنا سے پہلے، خوب رو لیتا ہوں آقا کی ثنا سے پہلے جب لیا نام نبی، میں نے دعا سے پہلے